spend their dollars. And under this plan, کہ نیٹو کی سپلائیز بحال ہو جائے تو ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے. حکومت کو شاید یہ بہت مہنگا پڑے گا. قیمت بڑھانی تھی ان حکمرانوں کی. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching Crossfire. میں ہوں مہر بخاری. ناظرین، جب پاکستان بنا تو ہمارے لیڈروں سے لے کر عام آدمی تک امریکہ کو اپنا دوست تصور کرتا تھا، مگر ایک خوف نے ہم سے یہ ممکنہ دوست چھین کر اسے ایک آقا یا آجر کی حیثیت دے دی، اور وہ خوف تھا بھارت کا، کہ جو ہمارے عسکری پالیسی سازوں نے ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دیا. ہم نے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بھارت سے جنگ گریز کرنے کے لیے بڑھایا، مگر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ایک جنگ کا گریز ہمیں لامتنائی جنگوں کی طرف لے گیا. ہم نے اپنی 60 سالہ تاریخ میں براہ راست کوئی بھی جنگ 20 دن سے اوپر نہیں لڑی، مگر امریکہ کے لیے ہم پچھلے 40 سالوں سے میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں، اور اس عمل نے ہمیں براہ راست معاشی ترقی و خود انحصاری کی منزل سے دور کر دیا. ہم نے ان جنگوں کا حصہ بن کر غیروں کے دستے نگر ہم ہو کر رہ گئے، اور ہر جنگ کا دروازہ ہمارے لیے روزی روٹی کی سوغاتیں لے کر کھلتا رہا. خود ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے، غور کر لیجئے، کبھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کے خلاف سر جنگ کا آغاز کیا تو ہم سیٹو سینٹو کے ممبر بن کر ڈالروں کی شکل میں امداد لینے لگے. پھر روس افغانستان میں داخل ہوا تو ہم جہاد پر اتر آئے، لیکن جہاد ڈالروں کے عوض. یوں ہماری ریاست اور اس کے ادارے خوب پھلے پھولے. افغان جنگ کے بعد ہمارے رزق کا دروازہ نیموا خلیج جنگ نے کر دیا، اور اس دوران ہمارے ہاں جمہوری ادوار کی اکھاڑ پچھاڑ تھی. کسی جنگ کی عدم دستیابی کے باوجود ہم نے خود انحصاری کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا. نیچرلی بجلی کی پیداوار سے لے کر موٹر وے تک، ٹیکسٹائل سے لے کر سرجیکل، اور سرجیکل سے لے کر سپورٹس انڈسٹری نے ترقی کی، مگر ریاستی اداروں کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. سو جمہوریت کو نظر بد کھا گئی، اور پرویز مشرف کے اقتدار کو ایک اور جنگ کا تڑکا لگ گیا. افغانستان میں کل کا ساتھ آج کا چور ہوا، اور ہمارے ہاں ڈالروں کی رم جھم پھر سے ہونے لگی، اور تاریخ میں پہلی بار ڈالر سول حکومت کے سر پر برسنے لگے. ڈالروں کے رخ کی اس تبدیلی کے سبب ہمارے ریاستی اداروں اور امریکہ کے درمیان ٹھن گئی، اور عجب معجزے ہونے لگے. ایک معجزہ تو یہ تھا ناظرین کہ نیٹو سپلائی بند ہے، دوسرا معجزہ یہ ہونے کو ہے کہ نیٹو سپلائی کھلنے والی ہے، مگر تاثر یہ ہے کہ یہ خواہش سول حکومت کی ہے، ریاستی اداروں کی نہیں. ترکی کے وزیر اعظم پاکستان میں ہیں ایز وی اسپیک. شاید وہ کوشش کریں کہ پاکستان عقلی بنیادوں پر نیٹو سپلائی کی بحالی کا فیصلہ کرے اور بھاؤ تاؤ مناسب کر کے نیٹو سپلائی کو اپنی معاشی ترقی کا ذریعہ بنائے. صورتحال جو بھی ہو، فی الوقت پاکستان شکاگو کانفرنس کا وہ دلہا ہے کہ جس کے ناز یوں اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے صدر آصف علی زرداری سے کہا کہ دیکھیے، ہم نے شکاگو کا موسم خاص آپ کے لیے تیار کیا ہے. موسم تو ہم پاکستان سے لے کر آئے ہیں، یہ جواب تھا ہمارے صدر کا. موسم پاکستان کے اسلام آباد سے شکاگو گیا ہو یا راولپنڈی سے، مگر یہ طے ہے کہ اس معجزے کے بعد ایک بار پھر ڈالروں کی آمد ہوگی اور کچھ سال ہمارے بہت اچھے گزر جائیں گے. مگر سوال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جنگ ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ کب تک بنتی رہے گی؟ کیا کبھی ہم خود سے جینا سیکھیں گے کہ تب کوئی ہمیں بھاڑے کا خچر سمجھ کر کسی بھی جنگ میں جھونکنے کی ہمت بھی نہ کرے، ایسا سوچنے کا تصور بھی نہ کرے؟ آصف علی زرداری صاحب سنڈے کو ہلری کلنٹن اور حامد کرزئی دونوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹی سی ملاقات فارمیلٹی کے طور پہ اوباما صاحب سے بھی ہوئی. کیا طے پایا اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ابھی جب صدر مملکت آصف علی زرداری شکاگو میں موجود ہیں، تب ہی ترکی کے وزیر اعظم اردوغان ادھر موجود ہیں پاکستان میں، اور پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ سے خطاب بھی کر چکے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت کو ہے ایک مضبوط معیشت ہی مزید مضبوط کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن حزب اختلاف کا کردار اور کام یہ نہیں ہے کہ بیجا تنقید کرے حکومت پر کہ اسے باہر نکال پھینکے، مگر اس کا کام اور کردار یہ ہونا چاہیے کہ صحیح سمت کا تعین کرے حکومت کے لیے، سیدھی ڈائریکشن جو ہے وہ حکومت کو دے کہ وہ حکومت کام صحیح کر سکے. ان دونوں چیزوں کو آج سامنے رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس خطے میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں کیا تبدیلی آنے والی ہے، کیا کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اندر بیٹھے کیا کیا معاہدے ہونے جا رہے ہیں، کیا ہو چکے ہیں.
ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یاسمین رحمان صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، MNA بھی ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خرم دستگیر صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید پراچا موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار اور سیکیورٹی اینالسٹ موجود ہوں گے، قائد اعظم یونیورسٹی کے بھی پروفیسر ہیں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے بھی ہمارے ساتھ پروفیسر رفعت حسین صاحب موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پروفیسر رفعت حسین صاحب، آپ ہی سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے تو جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے پاکستان ابھی آئسولیٹڈ ہے شکاگو میں، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا شکاگو کانفرنس اٹینڈ کرنا ایک درست اقدام تھا یا غلط تھا، تو کنسیڈرنگ کہ واٹ آلز گوئنگ آن اینڈ کنسیڈرنگ کہ کیا کیا ہمیں خبریں مل رہی ہیں، واٹ وڈ یو سے؟ جی شکریہ مہر. میرے خیال میں شکاگو سمٹ کے اندر جانا پاکستان کے لیے ایک مناسب فیصلہ تھا، کیونکہ اگر ہم نہیں جاتے تو جس علیحدگی کا آپ نے ذکر کیا ہم انتہائی طور پہ اس علیحدگی کا شکار ہو جاتے. لیکن مجھے یہ مایوسی ہوئی ہے کہ شکاگو سمٹ کے اندر پاکستان کی یہ توقع تھی کہ اوباما صاحب جو ہیں ان سے صدر آصف علی زرداری کی ملاقات ہوگی، لیکن وہ ملاقات وہ نہیں ہو پائی. تو یہ پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، اور پاکستان اور US کے تعلقات کو جو ری سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ مسئلہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے. تو پاکستان کا نیٹو کی سمٹ کے حوالے سے وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ بڑی ضروری تھی، لیکن جو پاکستان اس سے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ مقاصد حاصل کرنے میں میرا خیال میں یہ ہے کہ ہمیں ناکامی ہوئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شکاگو کی سمٹ کے بعد جو ڈکلیریشن ایشو ہوا ہے، اس میں پاکستان کا 2 حوالوں سے ذکر آیا ہے، لیکن وہ ذکر بھی بطور خاص جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے نہیں کیا گیا. وہ پاکستان کے ممکنہ رول جو ہے وہ افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے، خطے میں سلامتی کے قیام کے لیے پاکستان کا جو رول ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور نیٹو نے اپنے اعلامیہ میں یہ کھلا پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جی لاکس جو ہیں جو کہ گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہے اس کو جلد از جلد کھولنے کا فیصلہ کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر اسسمنٹ کی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک تعطل کا شکار ہیں. اس کی وجوہات کئی ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ سلالہ کے انسیڈنٹ کے بعد جو پارلیمنٹ نے جو مینڈیٹ دیا تھا، اس مینڈیٹ کی لائٹ میں ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کافی سارے نکات جو ہیں ابھی بھی بحث طلب ہیں. کیا ہم ابھی بھی نیگوشیشنگ پوزیشن میں ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال یہ اٹھتا ہے ابھی بھی، بیکاز آپ نے کہا کہ جانا تو ضروری تھا. وہ تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان ریٹروسپیکٹ ہمیں بانڈ کانفرنس بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، بوائیکاٹ، بٹ وی ڈیڈ. اب ہم ادھر چلے تو گئے ہیں مگر آئسولیٹڈ پوزیشن کے اندر نظر آ رہے ہیں. میٹنگ ہمارے صدر کی ہلری کلنٹن سے ہوتی ہے، نہ کہ براک اوباما سے. ایون دو وی ڈو سیم ٹو بی سینڈنگ ان دی رائٹ میسیجز دیٹ وی ڈو وڈ لائک ٹو میٹ ہم، مگر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے خبریں بھی کیا نکل رہی ہیں. سو ویئر ڈڈ وی گو رانگ ایگزیکٹلی؟ نہیں، میرا خیال تھا کہ وہ ایکسپیکٹیشن کے والے سے، کیونکہ نیٹو کی سپلائی کو کھولنے کی جو ٹائم لائن امریکہ کی تھی جو کہ انہوں نے نیٹو کی سمٹ سے وابستہ کر رکھی تھی، ہم اس توقع پہ پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو نیگوسیشن کا جو عمل ہے جس کے تحت ہم امریکہ کے ساتھ نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہے جس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہمیں وقت درکار ہے وہ وقت ہمیں مناسب طور پہ نہیں ملا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تاخیر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوئی، کیونکہ پارلیمنٹ کی ریکمنڈیشن جو تھیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے کافی دیر سے پڑی ہوئی تھی. اگر اس کے اوپر ہم ارلی سٹارٹ لیتے اور وقت پہ اس کا فیصلہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نیٹو کی سپلائی کی جو لائن کو جو کھولنے کا جو فیصلہ تھا، اس کے معاملے میں جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے اس کو ہم حتمی شکل ایک دیکھ سکتے تھے. لیکن آن گوئنگ نیگوسیشن جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ٹف پاکستان کے لیے کافی مشکل وقت ہے، کیونکہ نیگوسیشنز کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک بڑا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ وٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ وٹ یو نیگوشیٹ. تو اس وقت نیگوسیشن جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک تعطل کا شکار ہے، اور کافی سارے مسائل جو ہیں. اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر نیگوسیشن اور ڈپلومسی بھی ہمارا اسٹرینتھ نہیں رہی، اگر آپ ایز کمپیئر ٹو بھارت کو بھی دیکھ لیجئے، انڈین لابی کی جو کامیابیاں رہی ہیں دیٹ واز نیور آر اسٹرینتھ پروبیبلی. بٹ یاسمین صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے پروفیسر صاحب کو سنا کہ وقت ہم نے بڑا ضائع کیا، 6 ماہ ہم اس پہ ڈیلیبریٹ کرتے رہے، وقت آیا، اپرچونٹی بھی صحیح والی آئی اور گزر گئی. اور اب یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کا بھی الیکشن ایئر ہے، نومبر میں وہاں بھی الیکشنز ہیں، اور معافی مانگنا جس کے اوپر ہم ڈٹ گئے ہیں اور ہم نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، معافی مانگنا ان کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ شاید وہ ان کی کمزوری تصور کی جائے یا شاید الیکشنز بڑے متاثر ہوں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نہیں تو نیٹو ایز اے ہول معافی مانگ لے. کیا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا؟
جی مہر دیکھیں جو وقت ضائع کرنے کی بات ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت نے تو کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئے اور اس میں تمام جو پارٹنرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں اور یونینمس ڈیسیژن ہو تو پارلیمنٹ کی ایک اسٹرینتھ نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے بہت ڈیلے ہوئی کیونکہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا, کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلنا حکومت پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی. خاص طور پہ سلالہ سلاٹر کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے قوم کے جذبات بھی دیکھنے تھے اور پارلیمنٹ میں سیاسی پارٹیوں کے جذبات بھی دیکھنے تھے. 5 مہینے تو رضا ربانی صاحب کی کمیٹی کا دل نہیں بھرا ان سفارشات سے جناب. جی دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہاں بھی کیونکہ بہت ساری پارٹیز کے نمائندگی ہے تو ہر پارٹنر کو اور چلیے دیر ہو گئی نا, میں نے میرا سوال کا جواب دیجئے. کیا ہمارے لیے نیٹو کی 46 نیشنز کی جو اس کے اندر موجود ہیں, کیا ان کی اپولوجی اور ان کی معافی ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ کیا وہ اتنا ہی وزن رکھتی ہے ایز اپوز ٹو امریکہ which is 2/3 of NATO anyway؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آج بھی ہمارے ایمبیسڈر صاحبہ کا کل کا جو واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے لکھا تو اس میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا آج بھی کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سے یہ سلالہ کے انسیڈنٹ پہ یو ایس جو ہے وہ معافی مانگے, اور اس سٹینڈ پہ اگر ہماری ایمبیسڈر یعنی کہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے آج تک وہ کھڑی ہیں تو یقیناً حکومت کا ایمفسس یہی ہوگا جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے. لیکن جیسے رفت صاحب نے کہا, میں آئی وڈ سپورٹ کہ ہمیں تھوڑا ڈسپیشنیٹ ہو کے اور ایموشن سے باہر نکل کے تو تھوڑا سا یہ فورن پالیسی کو اگر آپ مجھے اجازت دیجیے یاسمین صاحبہ, جسٹ ون بریف سیکنڈ, اگر ہم لوگ ڈسپیشنیٹ ہو جائیں یا جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیں تو پھر تو ہم اتنا اکڑے ہی نہ ہونا ایک معافی کے اوپر. ان ریئل ٹینجبل ٹرمز ایک معافی کیا ہے جناب؟ آپ اثر نو تعین کریں پورے پاک یو ایس ریلیشنز کا. معافی تو امریکہ ویسے ہی کھڑے کھڑے ہر ایک سے مانگ لیتا ہے, ابھی تو مجبوری ان کی ہے نا the year. تو معافی کے اوپر آپ بھی اٹکے ہوئے, چلے معافی مانگ لی, what changes anything? Your relations are still the same. ڈرونز ابھی تک برس رہے ہیں آپ کے اوپر, سوری $4 ارب IMF کو ابھی تک آپ نے دینے. میں ایڈ کر سکتا ہوں بالکل خرم دستگیر صاحب, میں آپ ہی کی جانب آ رہی تھی, اگر اجازت دیجیے یاسمین صاحبہ, کہ ہم جذبات کو کس طرح نظر انداز کر دے یہ قوم. نہیں میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بالکل جذبات جو ہیں قوم کے وہ بالکل فرض ہے ہمارا کہ اس کو دیکھیں, لیکن ساتھ ساتھ جب کوئی بھی پالیسی اسپیشلی جب فورن پالیسی ہو تو اس میں ریشنلٹی ہونی بہت ضروری ہوتی ہے. ایموشنز بہت ٹھیک ہے ایک حد تک جو ہوتے ہیں, بٹ فورن پالیسی ہماری ہے کیا؟ یاسمین صاحبہ مجھے ایک سیکنڈ پلیز اجازت دیجیے, وقفہ لوں گی چھوٹا سا. فورن پالیسی ہوتی کیا ہے اس کا تعین کرنا ہے. کیا فورن پالیسی ایک دم جھک جانا ہے یا فورن پالیسی ایک دم اٹھ کھڑے ہونا ہے؟ کیونکہ کبھی تو ہم ایک دم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, تو کبھی ایک دم جھک جاتے ہیں. فورن پالیسی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر جذبات پہ قوم نہیں چلتی تو دفاع پاکستان کاؤنسل کس طرح 27 مئی کو اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم ایک کراچی سے اسلام آباد تک ریلی کریں گے, کس طرح کر رہی ہے اور یہ کس طرح لانگ مارچ کریں گے اور کس طرح اس کو پورا کیا جائے گا, یہ بھی جماعت اسلامی سے بھی پوچھیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. ہماری ایمبیسڈر ٹو امریکہ شہری رحمان صاحبہ نے درست فرمایا کہ $365 ٹریلین GDP کے ان تمام نیٹو کے 46 ممالک کے جو افغانستان میں موجود ہیں اور 22 ملین کی افواج وہ دہشت گردوں کو نہ کنٹین کر سکی, نہ ان سے نمٹ سکی, تو ہمارے ہاں کہ جدھر ریسورسز بھی محدود ہیں اور 1,40,000 کی فوج ہے, اس سے کیوں اتنا کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ شکاگو میں ابھی بھی ہمارے صدر تو موجود ہیں مگر خبریں یہ ہیں کہ آئسولیٹڈ پاکستان جو ہے اس کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. اختلافات کی گہرائی اور وسعت کیا ہے یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں خرم دستگیر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. 2-3 چیزیں. اب امریکہ نہیں معافی مانگے گا, نیٹو مانگے گا ایز اے ہول, ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں؟ دوسری بات بڑا جو کھا رہی ہے امریکہ کو وہ یہ ہے کہ ہم $250 جو ہر ایک کنٹینر کے لے رہے تھے, اب ہم نے 500 بڑھا دی ہے اس کی پرائس, اس کی قیمت وہ بہت زیادہ ہے, جبکہ 2.5 5,000 جبکہ 2.5 ٹائمز تو ویسے ہی وہ زیادہ دے رہا تھا ناردرن روٹ کے تھرو سینٹرل ایشیا اینڈ رشیا. سو اگین پریشر اور دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری پوزیشن شاید ہم سمجھتے نہیں ہیں کتنی کمزور ہے, ہم سمجھنے سے قاصر ہیں یا واقعی اختلافات کی گہرائی اور وسعت ہمارے بہت زیادہ ہے؟ جی, اس سارے معاملے میں دراصل ایک ایسی حکومت جس نے پاکستان کو پہلے ہی معاشی اور قانونی طور پر دیوالیہ کر دیا, اب خارجہ پالیسی کا دیوالیہ پن بھی شکاگو میں ہمارا منہ چڑھا رہا ہے. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اس حکومت نے ایک ٹیکٹک جو تھا کہ ہم نے سلالہ کے رسپانس میں نیٹو سپلائز بند کی,
उस टैक्टिक को स्ट्रेटजी का दर्जा दे दिया, उसको उतना एलिवेट कर दिया। हालांकि काम तो ये था कि जिसे जो रीसेट की बात की है प्रोफेसर साहब ने कि भाई रीसेट फौरी तौर पर 26 नवंबर को जब वाकया हुआ तो उस पर फौरी तौर पर काम करना चाहिए था। इनको फिर जब शुरू के दिनों में अमेरिका के ऊपर एक सेंस भी थी कि प्रेशर ज्यादा था और शायद पाकिस्तान का उस वक्त पलड़ा जो है भारी था, उस वक्त आपको मालूम है कि अब उस पर खबरें आ चुकी हैं कि अमेरिका जो है फरवरी में अपॉलॉजी देने के लिए भी तैयार था। लेकिन ये हुकूमत इस कदर मफलूज थी कि वो तमाम नेगोशिएशन रीसेट की जो करनी थी ये नहीं कर पाए, और इसका नतीजा ये है कि फिर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए फिर गेंद पार्लियामेंट के पास फेंक दी। और जब पार्लियामेंट ने 12 अप्रैल को अपना एक बड़ा वाज़ेह रेजोल्यूशन दे दिया, आज हम बैठे हैं 21 मई को, और ये सवाल ये कि उस रेजोल्यूशन में से कोई भी जो अहदाफ और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट डिफाइन किए थे पार्लियामेंट ने, उसमें किसी किस्म की पेशरफ्त हुई है, और उसका जवाब बहरहाल मगर दो बातें हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, दो बातें। एक तो आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अपने हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अगर आप उसको नजरअंदाज करें एक सेकंड के लिए, पहली दफा हमारी तारीख में खारजा पॉलिसी पार्लियामेंट तक आई भी, गलत आई दुरुस्त आई, क्या आपको इससे प्रॉब्लम है? पहले तो डायरेक्टली रावलपिंडी से बातें होती थी ना, अगर इस दफा समझे फैसले उधर ही हो रहे हैं, मगर आपको एटलीस्ट बीच में लूप में लिया तो जा रहा है। एक ये सवाल। दूसरा, आप कहते हैं जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन बतौर मुंतखब नुमाइंदा मेरे लिए एक बड़ी अहसन चीज है कि पार्लियामेंट ने फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया है। लेकिन मैं जब हर रोज पार्लियामेंट के अंदर जाता हूं तो मुझे रद्दी की टोकरी में पहले पड़े हुए थे अक्टूबर 2008 का रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद मई 2011 का रेजोल्यूशन, और अब जो है वो 12 अप्रैल 2012 का रेजोल्यूशन भी वहीं चला गया है। क्योंकि ये जो रीसेट था, दिस रीसेट हैज नाउ बिकम ए रिट्रीट एंड कोलैप्स, क्योंकि अचानक इनको याद आया है कि 1.3 बिलियन डॉलर के बगैर ये अपना बजट नहीं बना सकते। इनको अब आगे याद आया कि जब बजट बनाना था कि 1.3 बिलियन तो हमने पहले रखे हुए कि हमें जनाब उसको अमेरिका ने देने हैं, कोएलिशन सपोर्ट फंड के जो कभी हमें नसीब नहीं बनेगा। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो इनकॉम्पिटेंस है जिसने पाकिस्तान को इस नतीजे पर पहुंचाया है कि पाकिस्तान के तमाम वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, देखिए अफगानिस्तान के ऊपर मुझे एक बात बताइए, ये इनकॉम्पिटेंस है या आपका जज्बातीपन है? अगर हमारे मुल्क की इज्तिमाई दानिश यानी कि पार्लियामेंट ये कहती है कि आप अपने सारे जो असर नौ आप तयन करना है पाक यूएस रिलेशंस का, ड्रोन्स फौरन बंद हो जाएं, हम खुद इंसारी की तरफ एकदम बढ़ जाएं, नेटो सप्लाई रूट्स हम इस कंडीशन के ऊपर खोलेंगे, आप ये बातें भूल जाते हैं कि आपने कितनी इमदाद ली हुई है कि 4 अरब आपने डॉलर आईएमएफ को अभी देने हैं, क्या आपका बजट बन नहीं रहा, कि अगर बिजली अगर आप देंगे नहीं तो वोट से आप जीतेंगे नहीं? हुकूमत जो पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने बनानी थी वो पार्लियामेंट में आई, बड़ी अच्छी बात है, और पार्लियामेंट ने उसके ऊपर अपनी जजमेंट थी, एक विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वो कर दी। जो इनकॉम्पिटेंस का जिक्र है वो ये है कि जो डिप्लोमेटिक कॉम्पिटेंस चाहिए थी वो नजर नहीं आई ना, कि पहले जो 3 महीने थे वो जाया किए, वो उस तमाम निगोशिएशन में, फिर 12 पार्लियामेंट में आया, और पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन के बाद भी जिस किस्म की मूवमेंट होनी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से, वो अचानक उनको याद आ गया कि जनाब 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो हमें नहीं मिलने, तुम्हारा तो बजट नहीं बनेगा, और फिर अचानक एक होल स्केल कोलैप्स आ गया, और इस किस्म के अब्सर्ड आर्गुमेंट्स आना शुरू हो गए कि जी हम 46 मुल्कों से लड़ाई नहीं ले सकते। हमें अच्छी तरह मालूम था 26 नवंबर की रात को जिस दिन हमने नेटो सप्लाई बंद की और उसमें हमने बड़े शादियाने बजाए थे कि नेटो में 46 ममालिक शामिल है, दुनिया के तमाम जो है अहम ममालिक उसका हिस्सा है। अब बात यह कि अब आके अचानक इनकी आंखें खुली हैं और उन्हें समझ आ गई है, तो अभी भी पार्लियामेंट की जो डॉक्यूमेंट है जिसमें मुस्लिम लीग नून अगर मुझे इजाजत दीजिए, हम उसी के ऊपर खड़े हैं। खुर्रम साहब अगर इजाजत दीजिए, मसला अब ये है कि देर है दुरुस्त है, इनको तो अब समझ आई, अब भुगत चुके जो भुगतना है। 27 मई को आप किसके कहने पे सड़कों पे निकल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक तसव्वुर होता है किसके कहने पे, इसकी गुंजाइश कहाँ से होती है? यानी यह है कि एक मामला हम एक तवील अरसे से खुद उठा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि एक पूरी पॉलिसी ये गलत बनी थी। जब पहले दिन से ये बनी थी तो ये पाकिस्तान को फ़रोख्त करने की पॉलिसी थी, चाहे परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई, चाहे उसी पॉलिसी को लेकर मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये आगे चले हैं। अब ये कि ये सारी पॉलिसी नाक़िस है। अगर एक वक्त आ गया कि जी आपने चले सिविलियन आपके शहीद हुए, आपको ख्याल नहीं आया, कबायली इलाके के जो बच्चे औरतें बूढ़े वो शहीद हुए उनका ख्याल नहीं आया, चले हमारे जवानों के बारे में ही ख्याल आ गया। अब प्राचा साहब एक सेकंड, जज्बात को साइड पे रख दें। आप जज्बात पे खेल के सड़कों पे आएंगे, 27 को शोर मचाएंगे, प्रोफेसर साहब कहते हैं खून खराबा जो है उसका भी सोचा जाए पहले। मुझे ये बताइए मईशत कैसे चलेगी? आज अर्दोगान भी, आज तुर्की का वजीर आजम आपकी जॉइंट पार्लियामेंट को ये कह रहा था कि मईशत का सोचो मेरे भाइयों, मईशत कैसे चलाओगे, बजट कैसे बनाओगे? ठीक है, अब मैं एक तो गुजारिश आपसे ये करूंगा कि आपने सवाल किया तो मुझे पूरा आप ही से जनाब
دیکھیں نا یہ معیشت کا سوال بھی اس کے ساتھ متعلق ہے. یعنی معیشت تو ہماری برباد ہو گئی ہے اس پالیسی کی وجہ سے. آپ نے 95 ارب ڈالر کا اپنا نقصان کیا ہے, 70 ارب ڈالر کے ہمارے قرضے ہیں, اور 1.5 ارب ڈالر ٹوٹل ہمیں ان سے جو ہے وہ ملا ہے, جس بھیک کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. معیشت تو ہم نے تباہ کروائی ہے اس پالیسی کی وجہ سے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہماری جتنی بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے, 400 ارب ڈالر جو باہر پڑے ہیں. آپ نے ترکی کی مثال دی ہے, ترکی کا انفلیشن ریٹ 40% تھا جب یہ طیب اردگان آئے تھے, آج 7% ہے. دوسری دفعہ اسی لیے تو بنا ہے, اس نے معیشت قابو میں کر لی, گورننس اس نے صحیح کر لی. یعنی یہ ہے نا کہ جی کوئی آپ کرے نا, آپ عوام کو کہیں یا ملک کو آپ بیچ کے آپ کہیں کہ معیشت مضبوط ہے, آپ اپنے پیسے لے آئے نا واپس ہے. آج عدالت سے کیوں لڑ رہے ہیں زرداری صاحب؟ لے آئے اپنی رقم جو ہے وہ انہوں نے جو وہاں سے نکلوا لی ہے. پھر اسی طرح جن کے بیرون ملک اکاؤنٹ پڑے ہیں وہ لے آئے. آپ اس کی قیمت عوام سے لینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جی لوگ قربانیاں دیتے رہیں, لاشیں اٹھاتے رہیں, مہنگائی بھگتتے رہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اسی پالیسی کی وجہ سے. لیکن اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈو مور کے مطالبے مانتے رہیں. اور کتنی کمزور بات ہے کہ کہتے ہیں جناب ہمارا بجٹ نہیں بن سکے گا. جب آپ اتنی کمزور بات کے ساتھ جائیں گے تو کون آپ کی عزت کرے گا شکاگو کے اندر؟ آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کا ویلکم کیا جائے, آپ کی عزت کی جائے. جن کے نیچے عوام کی زمین نہیں ہوتی ان کی کوئی عزتیں نہیں کرتی, اور جن کو جو عدالتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, جو کرپشنوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ درست کہہ رہے ہیں, مگر یہ ساری باتیں آپ کو تب کیوں نہیں یاد آئیں جب پرویز مشرف کے ساتھ آپ کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں, خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں نا آپ تب کھا کھا کے ڈالروں سے موٹے چلے ہو جا رہا تھا ہر کوئی, وہ تب کیوں نہیں یاد آئی یہ باتیں؟ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ سارا دور ہم نے ملین مارچ نکالے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں ہم آرام سے بیٹھے ہیں. دفاع پاکستان کاؤنسل کدھر تھا مشرف کے دور میں؟ ایم ایم اے تھی, جماعت اسلامی خود حکومت میں تھی نا جناب. حکومت میں تھی, حکومت اپوزیشن میں تھے. سب سے بڑھ کر اپوزیشن میں کیا یہ بیٹھی ہے یاسمین رحمان, ان سے ذرا پتہ کریں کتنی ہم نے اپوزیشن کی. خیبر پختونخوا میں کس کی نہیں, براجہ صاحب آپ نے ایل ایف او کو سپورٹ کیا تھا, 17ویں ترمیم کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. آپ مشرف کی اپوزیشن کون سب سے زیادہ کر رہا تھا آپ کو پتا ہے؟ میری تو اپنی تقریر ہے, 17ویں ترمیم کو ایل ایف او کو بالکل سپورٹ کیا تھا, آپ نے ووٹ کیا تھا ایل ایف او کے, آپ نے سپورٹ کیا. ہم نے کوئی این آر او نہیں کیا, ہم نے کوئی این آر او نہیں کیا. آپ نے 17ویں ترمیم پہ بات کر دی ہے, میں کر لوں گا, لیکن ہم نے تو کوئی این آر او نہیں کیا. ہم نے تو 17ویں ترمیم کی تھی اس کو گھر بھیجنے کے لیے. ایک اہم سوال اٹھتا ہے ادھر پروفیسر صاحب, میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر فورن پالیسی پر رہیں اور نومبر 2011 کے بعد کے جو واقعات ہیں اس پر ہم غور کریں, because what we are seeing is a government that does not govern. اب اسی طرف جو ہے اگر آج ویکنس آئی ہے اکانومی کی طرف سے, وہ یہ وجہ ہے کہ اس حکومت نے 6500 ارب کے قرضے لیے ہیں, پبلک ڈیٹ بڑھا دیا ہے. اب جب پبلک ڈیٹ اس لیول تک پہنچ گیا ہے اور آگے سے ری پیمنٹس ڈیو ہیں, اب وہ جو اکنامک ویکنس ہے وہ ہماری فورن پالیسی ویکنس بن گئی ہے. اور اسی انکمپیٹنس کا میں بار بار ذکر کروں گا کہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں اس وقت ان کو پورے تناظر میں رکھ کر کرنے چاہیے. اگر آپ نے ایک فیصلہ اچھا کیا اس وقت نیٹو سپلائی روکنے کا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 6 مہینے اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ ہی نہ کریں, اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے, اور پھر اچانک جو ہے آگے کہیں کہ شکاگو سمٹ میں زرداری صاحب جو ہے آئسولیٹڈ نظر آ رہے ہیں. جی سوال, لیکن میری بات سنیں, کولیشن سپورٹ فنڈ کو کیوں بھیک کہا جا رہا ہے؟ وہ تو ری ایمبرس کرنے تھے جو پاکستان وار آن ٹیرر پہ سپینڈ کر چکا ہے, تو وہ ایک کمٹمنٹ ہے یو ایس کی بھی اور نیٹو کی بھی کہ وہ ری ایمبرس کریں گے. ڈیلیور نہیں کر رہی نا آپ, کیوں بجٹ پہ بجٹ اس کے اوپر بنائے جاتے ہیں؟ پچھلے سال کے بھی بجٹ کے اندر دیکھیں گے اگر پاکستان کا انفراسٹرکچر یوز ہوتا ہے, روڈز یوز ہوتے ہیں, اور یہ سارا معاملات یہاں سے چلتے ہیں, تو وہ کوئی بھیک نہیں ہے, وہ حق ہے. وہ اپنی یوٹیلیٹیز استعمال اگر کرتے ہیں تو کسی بھی ملک کی یوٹیلیٹیز استعمال ہوگی تو ہے کہ آپ نہیں لے سکیں کریں گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی آپ اس کو ایموشنلی بار بار بھیک مت کہیں, یہ اپنا حق ہے اپنا انفراسٹرکچر یوز کرنے کا. اگر معاوضہ کوئی بھی ملک لے تو حق بنتا ہے. Nobody is saying it's not your right, we're only saying that at least have the power or the credibility to get it back. جی کہا جا رہا ہے کہ عوام کو بیچ دیا. ایبسولوٹلی پروفیسر صاحب, میں آپ ہی کی جانب آ رہی تھی, مجھے بتا دیجیے. جی میرا خیال ہے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے, ہاؤ ٹو وی موو آن. کیا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ امریکہ سمیت جو نیٹو کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا ایک جو ہے محاذ آرائی کی کیفیت شروع ہو جائے, اور افغانستان کی صورتحال کو سنبھالا دینے کی بجائے پاکستان از سین ایز پارٹ آف دا پرابلم. تو یہ جو ایک جو افغانستان والی ڈائمنشن ہے اس کے حوالے سے ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ بہت ضروری ہے. اور اگر ہم یہ امریکی فوجوں کا انخلا ہم چاہتے ہیں تو کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ ہم نیٹو کی سپلائی کا راستہ بند کر کے امریکیوں کو ایک افغانستان سے لینڈ لاک کنٹری, وہ اگر وہ ان کی
पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किए बगैर अगर उनका इनखला नहीं हो सकता तो क्या ये पाकिस्तान के लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि वो उस रास्ते को बंद कर दे? देखिए ये वो सवालात हैं जिसका हमें जवाब और इसका हमें फौरी हल ढूंढना होगा। एब्सोल्युटली। प्रोफेसर साहब एक छोटा सा वक्फा लूंगी, उसके बाद आप भी कौमी सलामती कमेटियों में बैठे रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस हवाले से हमारी सियासी और अस्करी क़यादत का क्या टेक है, क्या कोई डिफरेंस है, क्या हमारी फौज तैयार है कि माफी के बगैर और ड्रोन्स के बगैर रुक जाए काम? जरदारी साहब तो जाके कह चुके हैं कि परमानेंट हल चाहिए। क्यों 2012 के अंदर परमानेंट हल उन्हें याद आया जब इलेक्शन सर पे खड़े हैं? साथ साथ सदर बराक ओबामा ने भी एक बड़े मजे की बात की है, एक वक्फे के बाद सुनाएंगे। सदर बराक ओबामा का ये कहना था कि अभी थोड़ी देर पहले कि द अफगान वॉर एज वी अंडरस्टैंड इट इज़ ओवर, यानी कि अफगान वॉर जितना हम समझते हैं अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इससे क्या मुराद है उनकी, हमें ये भी याद है 89 में रीगन के भी इस तरह के मिले जुले पैगामात आते थे। तब तो खैर ये भी कहा जाता था सिराजुद्दीन हक्कानी के जो वालिद हैं वो हमारे आबाओ अजदाद जैसे हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये वही सिराजुद्दीन हक्कानी है कि जिनके खून के पीछे आज अमेरिका पड़ा है, शुमाली वज़ीरिस्तान में भी। मगर मैं आपकी जानिब आऊँगी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिकागो की ये कॉन्फ्रेंस हमारे हालात अभी और साथ ही तैयब अर्दोगान का पाकिस्तान आना और हमारी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये कहना कि हिज़्ब इख्तिलाफ को जो है वो बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब हुकूमत स्ट्रे चली जाए तो उसकी सिम्त को दुरुस्त करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ऑल्सो सीम टू बी इम्प्लाइंग कि नेटो के हवाले से भी जो हम फैसला करने जा रहे हैं वो जज्बाती तौर के ऊपर या गलत तरीके में हुकूमत को इसके ऊपर प्रेशर में ना डाला जाए। व्हाट डू यू थिंक? जी मेरा ख्याल ये है कि अर्दोगान साहब का मैं बसद एहतराम ये ज़रूर कहूँगा कि उनको ये बात ज़रा थोड़ी सी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कहनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन से तो लोगों को गिला ही है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, इसका वो इतना जो है कि मुखालफीन वाला रवैया नहीं है। और इस फ्रेंडली अपोजिशन के साथ अगर इस हुकूमत को कोई ख़तरा है तो मेरा ख्याल है कि वो एक दिस इज़ ओवर स्टेटिंग द प्रॉब्लम। हाँ, उन्होंने ये बात जो बड़ी अहम की है जिसके अंदर बड़ी दानिश है कि उन्होंने कहा जी कि आप किसी भी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इक़्तिसादी ढांचा जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो इक़्तिसादी ढांचे को जो भी चीज़ जो कमज़ोर करती है वो नेचुरली फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी को कमज़ोर करती है, वो आपकी डेमोक्रेसी को वीकन करती है। तो उस हवाले से उनकी जो एडवाइस है पाकिस्तान को वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा डॉलरों का है प्रोफेसर साहब, आप बेहतर समझते हैं, आप कौमी सलामती कमेटियों में भी बैठे रहे हैं। मैं आपसे भी अभी पूछूंगी थोड़ी देर में कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया इन कमिटीज के अंदर भी, और साथ साथ एक MOU भी जो हम लेकर गए हैं उसमें कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो अमेरिका नहीं मानेगा, हम कैसे ले गए। मगर अगर आप मुझे इजाजत दीजिए पराचा साहब, अगेन तैयब अर्दोगान की बातों के ऊपर जितना काजी साहब मुनव्वर हसन उनसे करीबी हैं, हर कोई जानता है तैयब अर्दोगान की जमात को तुर्की की जमात इस्लामी माना जाता है। कल मुलाकात भी है जमात इस्लामी की लीडरों से, अर्दोगान साहब से। तो मुझे बताइए क्यों ये तासुर हमें मिल रहा है कि वो राइट विंग लीडरों को मनाने आए हैं कि भाई मान जाओ ये नेटो सप्लाई खुलने ये ज़रूरी है अभी हमारे इंटरेस्ट में एट द करंट पॉइंट इन टाइम। तैयब अर्दोगान बड़े काबिल एहतराम है और वाकई जमात इस्लामी उनकी बड़ी इज्जत करती है, एहतराम करती है, हमारे तल्लुकात हैं एक तवील अरसे के। लेकिन ये कि उनका जो नुक्ता नज़र है वो उनके अपने मुल्क के हालात के तनाज़र के अंदर है। वो यूरोपीय यूनियन के अंदर भी शामिल होना चाहते हैं, उनके दीगर भी मामलात हैं, तो वो जो भी उनका नुक्ता नज़र है वो उनके अपने हालात के तनाज़र में है। हम जो फैसला कर रहे हैं हम भुगत रहे हैं, हम उन तक को उन्हें भी वादे करेंगे। अगर हमारे साथ वो ये बात करते हैं तो हम उनको भी बताएंगे कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान किन मुश्किलात में है, कितना हमने नुकसान उठाया है, कितना नुकसान आ गया है। ये कंटेनर पाकिस्तान के अंदर ये असले बांट देते हैं, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है 11,000 कंटेनर तो यहीं गायब हो गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो उनसे हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये किरदार भी यानी वो बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उन्हें अगर बिलफरज वो इस मैंडेट को लेके आ रहे हैं तो ये भी नजरसानी करने वाला है कि उनका ये काम नहीं है। उनका बड़ा एहतराम आलम इस्लाम में है। लोग आप चाहते हैं ना कि ये वॉर खत्म हो, अमेरिका अपने ट्रूप्स निकाले, अपनी प्रेजेंस निकाले, बाहर निकलने के लिए भी हमारे रास्ते दरकार हैं। की बात करें ना, अभी तो अंदर जाने की बात कर रहे हैं ना। आज कह दिया ना 2014 को विड्रॉल होगा, 2014 की डेट है, 2013 बाहर निकलने के लिए भी हमारे रास्ते दरकार है। मैं आपसे कह रही हूं, देखिए जब ये उसके हिसाब से आएंगे तो वो फिर एक अलग पूरी बात है
کہ کیسے انہوں نے وہ باہر نکلنے کے لیے بھی ہمارے راستے انہیں ابھی تو اسلحہ اور انہوں نے چیزیں باہر کی بھیجنی بات ہی ہے ہمارے ساتھ نہیں کی، ابھی تو اندر جانے کے بات کی ہے نا. جب پاکستان کے ساتھ وہ یہ بات کریں گے، یہاں کہیں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ انخلا کے لیے انہیں یہ ضرورت ہے ہمارے روٹ کی. جب انخلا کی بات آتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے. خرم دستگیر صاحب چکے ہیں نا وہ نہیں، لیکن اس میں بات تو وہ ہمارے لیے نہیں کرتے. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو محترم ترکش وزیر اعظم نے آج بات کی ہے، اسی کا بھی رسپانس جو نثار صاحب نے کھڑے ہو کر کہا. انہوں نے کہا کہ ہم ترکی کا بطور ملک، بطور دوست برادر ملک اسلامی ہے وہ احترام کرتے ہیں. اسی وجہ سے اپوزیشن آج یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ یہ صرف آپ کی وجہ کہ اپوزیشن وہاں آئی ہوئی ہے، ورنہ ہمارے اس حکومت سے سخت ترین اختلافات ہیں. اور وہ جو کانڈکٹ ہے ان کو بلا شبہ انہوں نے ایک شاید طرف کا اشارہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک بڑی اہم بات جو انہیں شاید کہنی چاہیے تھی اس کے ساتھ وہ یہ تھی کہ جمہوریت میں قانون کی عملداری بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی معیشت کو سنبھالا دینا اور جتنا پارلیمنٹ کا احترام کرنا. اور جب مسلم لیگ نون نے بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں انہوں نے 12 اپریل کے ریزولوشن میں واضح طور پر ایک گائیڈ لائن دے دی ہے. اب حکومت کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ جس جمہوریت کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اس جمہوریت کی توقیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 12 اپریل کی قرارداد پر عمل کیا جائے جس میں وہ عقیدت کرنے کے لیے تیار کیوں یہ تاثر جو ہے وہ تگڑا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نہ تو اونرشپ لینا چاہ رہی ہے، نہ اس کے فال آؤٹ اور رسک کا سامنا کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں مہر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بالکل، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح فارن پالیسی کو پارلیمان میں پیپلز پارٹی پہلی بار لائی، اور اسی طرح تمام پالیسیز پارلیمنٹ میں ضروری ہے کہ وہ ڈسکس ہوں تاکہ ٹرانسپیرنسی کا جو عمل ہے وہ وہاں پہ نظر آئے. ورنہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو ماضی میں پالیسیز بنتی نہیں تو آج میڈیا کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا 15 ایسی میٹنگز ہو گئی ہیں زرداری صاحب کی امریکی آفیشلز کے ساتھ. ابھی آ کے انہوں نے کہنا ہے ڈرونز جو ہیں اس کی ایک پرماننٹ سولوشن ہمیں دیجئے، مستقل حل اس کا دیجئے. اب یاد آیا جناب کیونکہ بجلی سر پہ کھڑی ہے، ووٹس پھر لینے، بجٹ بن نہیں رہا، معاشی طور پہ ہم بدحال ہیں. ڈرون دیکھیں، ڈرونز پہ حکومت کا پہلے دن سے بہت پر اصرار زور رہا کہ ڈرونز کو بند ہونا چاہیے، اور یہ بات آج تک آپ کی حکومت نے نہیں مانی. گورنمنٹ کے نہیں، لیکن آپ مہر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ آپ کے کچھ آپ کے یہاں سے ہائی ویلیو ٹارگٹس تو یہیں اسی ملک سے پھر پکڑے گئے نا. آپ کی پھر مجھے اجازت دیجیے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. پروفیسر صاحب آپ سے آخری سوال پوچھوں گی کہ کیا یہ پبلک کنزمپشن کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈرونز کا پرماننٹ سولوشن دیا جائے، ہمیں اتنے پیسے دیے جائے، ہم ڈٹرمن کریں گے اب کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ ڈرون کے اوپر پاکستان کی پوزیشن جو تھا وہ پرنسپل پوزیشن ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو پرنسپل ہے اس کے اوپر پاکستان کو قائم رہنا چاہیے. اور کیا اب اس پوزیشن کو رکھتے ہوئے کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈرون حملوں کو روک سکتا یا نہیں روک سکتا؟ مجھے پتا ہے کہ آپ زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں دے سکتے پروفیسر صاحب، بس آپ سے اتنا سوال ہے میرا کہ جو یہ ایم او یو ہم جو تیار کر کے گئے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے امریکہ سے ابھی شکاگو میں، جو صدر صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے، بڑا اس پہ غور و فکر کیا ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے کانٹینٹ سے آپ بھی براہ راست آگاہ ہیں، ڈیٹیلز آپ نہیں بتا سکتے، آئی انڈرسٹینڈ، بس یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ ریئلسٹک نیگوسیشن کی ہماری ڈیمانڈز ہیں اس میں یا تھوڑی انریلسٹک ہے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈاکومنٹ جس ایم او یو کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ حکومتی کے تمام ڈپارٹمنٹ میں، اس میں منسٹری آف فارن افیئرز بھی ہے، منسٹری آف فائنانس بھی ہے، منسٹری آف ڈیفنس کے آفیشلز بھی ہیں، اور آرمی کے انپٹس جو ہے. تو یہ تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے یہ جو ایم او یو ہے اس کی شکل کو ڈرافٹ کیا ہے. اور وداؤٹ گوئنگ انٹو دا کنٹینٹس میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی ایک ایسن ڈاکومنٹ ہے، اور امریکہ کو اس وقت مشکل یہ ہو رہی ہے کہ جب یہ پاکستان کی ایک جو تمام انٹرلیکٹورز نے بیٹھ کے ایک جو ڈاکومنٹ بنائی ہے اس سے وہ انحراف کس طریقے سے کریں. کیونکہ پہلے امریکہ کو اس بات کہہ رہی تھی کہ ون ونڈو آپریشن تھا، ایک شخص کو فون کرتے تھے اور سارے معاملات ان کے مانے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ دے آر فیسنگ این انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میرا ایک حصہ بھی نہیں مانا جاتا. چلیے وہ دیکھیں گے وقت کے ساتھ، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اب اپنے رویے کو کس طرح تبدیل کرتا ہے کہ اب ایک ٹیلی فون کال سے کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش اور ساتھ عسکری دانش بھی اس اگریمنٹ میں موجود ہے. وقت ہی بتائے گا کہ کتنا گھر لے کر آتے ہیں اور کتنا دے کر آتے ہیں. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.